چھوٹا سا خط تھا ان کا، باریک بال سر کے، اکثر ایک رومال باندھا ہوتا تھا سر پہ، 3 انگل داڑھی، اور وہ ہر وقت چلتے رہتے تھے، کبھی ٹھوکر کھاتے، گر جاتے، پھر سے اٹھتے، کپڑے صاف کرتے، جہاں چوٹ لگی ہوتی گھر جا کے بتاتے، دوا لیتے اور اگلے کام کے لیے دوبارہ تیاری پکڑ لیتے۔ میں نے انہیں بیٹھے یا لیٹے ہوئے کم ہی دیکھا تھا۔ آٹزم تھا انہیں، وہ ایک دوست کے ماموں تھے، سمجھ لیں کہ صاف ستھرے سے ملنگ تھے بالکل۔ گلی سے گزرتے جب بھی ملاقات ہوتی میں رکتا، ادب سے سلام کرتا، دونوں ہاتھ آگے بڑھاتا۔ مصافحے کے بعد میرا ان سے ایک ہی سوال ہوتا تھا: حاجی صاحب کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے؟ اور ان کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا تھا، وہ آج تک میرے کانوں میں انہی کی آواز لیے گونجتا ہے: شکر ہے، بڑا شکر ہے، بہت شکر ہے۔ ان کے سافٹ ویئر میں ناشکری تھی ہی نہیں شاید۔ گلا کرنے پہ آتے تو ان سے زیادہ کسی کو اس دنیا میں کیا شکایت ہو سکتی تھی؟ یہاں بھیجے گئے لیکن ایسے وجود میں کہ جس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو۔ ان کا یہ شکر میرے دل میں اٹک جاتا تھا، مجھے ہر حال میں شکر کرنا بڑی عجیب بات لگتی تھی۔ یہ کیا ہوا کہ دنیا محلوں سے، بڑی بڑی گاڑیوں سے، خوبصورت جگہوں سے، سونے کی اینٹوں سے، لامحدود خزانوں سے بھری پڑی ہو، اور ایک انسان کسی کونے میں بیٹھا حال مست صرف شکر ادا کیے جا رہا ہو؟ یہ ناانصافی نہیں ہوگی اس بندے کی خود اپنے ساتھ؟ کیا اس شکر کے بعد وہ کوشش کرنے، محنت کرنے یا مستقبل بنانے سے بالکل بے فکرہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ سب کچھ میں سوچتا تھا، کہہ نہیں سکتا تھا کسی سے۔ ہمارے ہاں ناشکراپن ویسے بھی بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ اس سب کے باوجود لیکن میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں کہ پچھلے 25-30 سال کے دوران زندگی نے جتنے لوگوں سے ملوایا ان میں سے مکمل شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنے والے شاید 15 یا 20 لوگ ہوں گے، اس سے زیادہ بالکل نہیں۔ ان لوگوں کی میں نے ذہنی صحت بہترین دیکھی، انہیں زیادہ تر وقت ہنستے مسکراتے دیکھا، انہیں کبھی کسی تھیراپی کی ضرورت نہیں پڑی، برے سے برے حالات میں انہوں نے کبھی خودکشی کا نہیں سوچا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ زندگی نے انہیں جو کچھ دیا اسے انہوں نے بھرپور انجوائے بھی کیا۔ وجہ سادہ ترین تھی، انہیں پتہ تھا کہ ان کی ضروریات کیا ہیں۔ کسی دوسرے کی زندگی دیکھ کے وہ اس سے اپنا مقابلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک اور چیز جو ان سب کے درمیان مشترک تھی وہ یہ کہ باقاعدہ اگلے کو دل سے دعا دیتے تھے کہ یہ چیز خدا تمہیں نصیب کرے، اور وہ دعا ان کی آنکھوں سے چھلکتی بالکل ایک سچائی کی طرح نظر آتی تھی۔ اب یہاں 2 مسئلے اور تھے۔ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کی طبیعت خود سے ایسی ہو کہ وہ بالکل قناعت پسند اور سکون سے رہنے والے انسان ہوں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک بندہ اگر ایسا مطمئن قسم کا شکر پذیر جاندار بن جائے تو زندگی آگے کیسے بڑھے گی، اچھے حالات کیسے آئیں گے، گھر بیٹھے بیٹھے مطلب خالی شکر کر کے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ وقت نے مجھے دکھایا کہ وہی 15-20 لوگ جو تھے ان میں سے ہر ایک کی زندگی انتہائی نارمل اور پرسکون گزری۔ انہیں کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی، لیکن وہ کبھی ایسے دیوالیہ نہیں ہوئے کہ سڑک پہ آ گئے ہوں، اور نہ ہی ایسی کسی بیماری کا شکار ہوئے کہ انہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے وقت لینا پڑا ہو۔ رہی بات طبیعت کی، تو مجھے لگتا ہے مذہب پسند ہونے کی وجہ سے ان کا ذہن اسی طرح فارمیٹ ہو چکا تھا کہ شکر گزاری کے علاوہ انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ اب یہاں ایک اور سوال تھا کہ دنیا کا ہر مذہب ہمیں ہر حال میں شکر کرنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن سائنس کیا کہتی ہے؟ ظفر سید صاحب کی شکل میں اس کا جواب مجھے مل گیا۔ اگلے دن کہنے لگے کہ یار آپ گریٹیٹیوڈ تھیراپی پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ پوچھا سر وہ کیا ہے؟ بتانے لگے کہ مغرب میں کیسے باقاعدہ یہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے اور لوگ کس طرح اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ یہاں لیکن ایک ٹکراؤ تھا۔ کیا میں اس بات کی ری انفورسمنٹ کروں گا جو کئی ہزار سال سے دنیا کے بڑے لوگ اپنے پیروکاروں سے کہتے چلے آ رہے ہیں؟ اس میں نیا کیا ہوگا؟ ایک پرانے نظریے پہ اس کے ٹھیک یا غلط ہونے کی مہر لگانے والا میں کون ہوتا ہوں؟ بھئی سبھی کہتے ہیں شکر کرو، ہر وقت کرو، برکت ہوتی ہے، زندگی اچھی گزر جاتی ہے۔ اب سائنس بھی کہہ رہی ہے تو اس میں میرا کیا حصہ ہوا؟ مطلب اس عقل والی بات میں نے کنٹریبیوٹ کیا کیا؟ یہاں مجھے وجاد بھائی یاد آ گئے اور اس سوال کا جواب مل گیا۔ جن دنوں میں ان کے یہاں باقاعدگی سے جاتا تھا اور ویب سائٹ پبلشنگ سمیت دنیا کا ہر گیان سمیٹتا تھا، ان سے سیکھتا تھا، تب میں نے ان سے ایک دن ایک بات پوچھی۔ میں نے کہا بھائی زندگی جتنی گزر گئی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ ایک طویل سانس بھرنے کے بعد دھیمے سے اور مسکراتے ہوئے لہجے میں کہنے لگے آئی آلویز فیل گریٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف۔ زندگی کے لیے میرے پاس بس شکر گزاری کا جذبہ ہے۔ پھر میں نے ابھی فون کیا اسی وقت جب میں یہ تحریر لکھ رہا تھا، پوچھا بھائی آپ نے ایسا کیوں کہا تھا 8 سال پہلے، وجہ کیا تھی؟ کہنے لگے یہ وجود کا شکریہ ہے، جب تک ہم موجود ہیں تب تک یہ سب کچھ ہے، اور جب نہیں ہے تو سب ختم۔ when we cease to exist تو پھر کیا باقی رہ جائے گا؟ تو یہ شکریہ جو تھا یہ وجود اور نتھنگنس کے درمیان تقابل کے بعد کا تھا۔
وجاہت مسعود اقلیت پسند آدمی ہیں، عالم ہیں، پاکستان میں بائیں بازو کے جید صحافیوں میں سے ہیں، تو جب شکر گزاری ان کے ہاں اور میرے دوست کے وہ ماموں صاحب میں مشترک ہو سکتی ہے، تو پھر یہ نظریہ نہ ہوا، یہ حقیقت ہو گئی کہ نہیں. اب اس جدید دور میں شکر کیسے ہو سکتا ہے؟ گریٹیٹیوڈ تھیراپی کی جدید تحقیق کہتی ہے کہ آپ باقاعدہ ایک ڈائری بنائیں، اس پہ روزانہ وہ سارے لمحات لکھیں کہ جب آپ کو ایسا لگا تھا کہ یار یہ کچھ اچھا ہوا ہے اور جس کے لیے آپ شکر گزار ہو سکتے ہوں. وہ صبح کی خوشبودار چائے سے لے کر اپنی ٹانگوں پر شام کی ایک پرفیکٹ قسم کی پرفضا مقام پہ واک بھی ہو سکتی ہے. روزانہ کم از کم 4-5 ایسے خوشگوار لمحات کو سکون سے لکھیں، ہفتے 2 ہفتے بعد اسے پڑھتے رہیں. ریسرچ کہتی ہے کہ ایسا کرنے سے اچھا خاصا افاقہ ممکن ہے. جو بات میں سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ شکر گزاری بے شک دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے ایک ہے، لیکن یہ کسی وقت چھن بھی سکتی ہے. حالات کب کہاں لے جائیں کوئی نہیں جانتا، لیکن اتنا میں نے دیکھا کہ جو لوگ اس طبیعت کے تھے وہ مطمئن اور باعزت زندگی گزار گئے. کبھی ڈپریشن کا شکار ہوئے بھی تو چند دن میں اس سے باہر نکل آئے. جو نہیں تھے خدا ان کے لیے زندگی آسان کرے، وہ میں نے ہمیشہ پریشان ہی دیکھے. بہت شکریہ.